بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو جاری اعلامیہ ہے اس کے مطابق دونوں چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے جسٹس جمال خان مندوقیل سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کے ممبر بن گئے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق جوڈیشل کمیشن کے ممبر نامزد کیے گئے ہیں اور جسٹس جمال خان مندوقیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ممبر نامزد ہوئے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوں گے اور چیف جسٹس امین الدین خان جوڈیشل کونسل کے دوسرے سینئر ممبر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس جمال خان مندوقیل جوڈیشل کونسل کے رکن ہوں گے، جبکہ جسٹس مندوقیل کی نامزدگی دونوں چیف جسٹس صاحبان نے مشاورت سے کی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو ایک کمپوزیشن سامنے آئی ہے، یہ کمپوزیشن کیا ایک اندیا سا دے رہی ہے یا کیا میسج دے رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ اعلان نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے 5 بار حلقہ بندیاں بھی کی ہیں اور 3 بار الیکشن اسکیجول بھی جاری کیا گیا مگر عمل نہیں ہو سکا ہے۔ 13 نومبر 2025 کو سماعت ہوئی، 17 نومبر 2025 کو انتخابات کروانے کا فیصلہ دیا گیا۔ اور ناظرین، یہ آپ کو میں بتا دوں کہ کمیشن کی جانب سے جو جاری اعلامیہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی لوکل گورنمنٹ کی میعاد چونکہ 14 فروری 2021 کو ختم ہوئی تھی، لہٰذا کچھ آرٹیکلز انہوں نے بتائے ہیں 219A 140 پھر 218(3) کے تحت انتخابات کرانا لازم تھے مگر انتخابات بارہا مؤخر ہوتے رہے۔ یہ کچھ آرٹیکلز کی انہوں نے بتایا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے دفعات 5، 219، 224 کے تحت DROs، ROs اور AROs کے تقرری کے اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات انہی افسران کے ذریعے ہوں گے جنہیں الیکشن کمیشن باقاعدہ نوٹیفائی کرے گا۔ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے انہی افسران کے، بے شک ماتحت کرواتے لیکن کروا دیں، پہلے بھی 3 دفعہ جو ہے وہ سارے معاملہ ڈیلے ہوئے ہیں۔ اس سب کے علاوہ ناظرین، بند کمروں میں ہم بیٹھ کے فیصلے نہیں کریں گے۔ فیصل ممتاز راٹھور جو کہ آزاد جموں کشمیر کے سول میں وزیر اعظم کے عہدے کا انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور سے حلف لیا ہے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آزاد کشمیر کے نئے پرائم منسٹر کے، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بند کمروں میں نہیں بلکہ عوام میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کی حکومت چلائیں گے۔ اب عوام میں بیٹھ کے 6 مہینے 5 مہینے کا ٹائم ان کے بعد یا 7 مہینے کا میکسیمم، اس میں عوام میں بیٹھ کے عوامی فیصلے کیسے کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پیپلز پارٹی کے لیے، وہاں کے لیے، اور یہ خود بھی وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 6 مہینے کی حکومت پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہے۔ تو بھئی نہیں پڑھنا تھا سرکار اس امتحان میں؟ آپ نے پہلے بھی فیڈرل میں بھی ایک ناکام تجربہ کیا PDM 1 بنا کے اور اب دوبارہ وہ تجربہ کر رہے ہیں۔ بہرحال جی، انہوں نے کہا کہ 1 نہیں 2 بار آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارا مینڈیٹ چھین کر کٹ پتلی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یہ مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی کچھ فیصل ممتاز کی باتوں کی جانب۔ انہوں نے بھی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی مشکل وقت میں یہ ذمہ داری نبھانا آسان نہیں ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کی توقعات پہ پورا اتروں گا۔ مین پوائنٹ جو میری نظر میں بڑا اہم ہے، پیپلز پارٹی نے عوام کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی مان رہی ہے کہ عوام کے ساتھ رشتہ ان کا ٹوٹ گیا تھا، تبھی دوبارہ رشتہ جوڑنے کی انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، یا اس کا کوئی اور کانٹیکسٹ بھی بنتا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں عاصم ممتاز ہیں، سابق نیب پروسیکیوٹر۔ بہت شکریہ عاصم آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ راجہ قمر اسلام صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی PMLN، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مہندر پال سنگھ صاحب ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں عاصم کی طرف۔ عاصم مجھے بتائیے گا، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی، یہ کمپوزیشن بیلنس ہے؟ دیکھیے ویسے ہی بیلنس ہے جیسے 26ویں اور 27ویں ترمیم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیلنس میں ہے۔ تو 27ویں ترمیم جس علت میں کی گئی، اور یہ تو ہسٹری ہے، پارلیمان کا استحقاق ضرور ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن استحقاق کو استعمال کرنے کے بہت سے قواعد و ضوابط ہیں اور اس پہ عدالتی نظائر بھی ہیں، اور انڈین سپریم کورٹ کا بھی اس پہ فیصلہ ہے کہ ہمیشہ فلور آف دی ہاؤس پہ آپ جو اسٹیٹمنٹس آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز ہیں بیہائنڈ دی امینڈمنٹ، جو پرپوز امینڈمنٹ، اس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں۔
ہر ممبر آف دی فلور کو آپ موقع دیتے ہیں کہ اپنی بات جو ہے وہ پوری کرے، اپنے اس پہ اعتراضات بھی اٹھائے، اور اس کے بعد سیر حاصل بحث کے بعد وہ ترمیم جو ہے اگر وہ اتفاق رائے سے منظور ہو، جیسے 18ویں ترمیم ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ تھا کسی حد تک جو اصل جو شکل تھی 73 کی آئین کی وہ بحال کی گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ تحفظات تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ تحفظات جس طریقے سے ترمیم بذات خود اور جس طریقے سے وہ پاس کی ہوئی اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اسی کے ساتھ جس اجلت میں یہ جو کمیشن کی کمپوزیشن ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی بہت سے شکم ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ منظر عام پہ آئیں گے، اور پھر اندازہ ہوگا کہ جیسے 27ویں ترمیم پاس ہوئی اس کے فوری بعد 28ویں کی ضرورت پیش آ گئی، اسی طرح کمپوزیشن ہو تو گئی، لیکن جب یہ پریکٹیکلی اپنے فرائض انجام دے گی تو پھر اس پہ سوالات اٹھیں گے کہ اس میں کتنی ڈیفیکٹس ہیں اور کتنے، لیکن تھوڑا بہت ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے نا ججز کا کنڈکٹ بھی ہمارے سامنے ہے، میں بس یہی کہوں گی، اس سے زیادہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، ان کے فیصلے بھی ہمارے سامنے ہیں، حکومت کا جو جھکاؤ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے کمپوزیشن آپ کو لگ رہا ہے کہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کی طرح کی ہے؟ میں یہ سمجھوں گا کہ اسی کی طرح کی، بحیثیت قانون کے طالب علم کہ میرا اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کی طرح ہی ہے۔ اوکے سردار صاحب، قانونی جو اینگل ہے وہ تو ان کو 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کی طرح لگ رہا ہے، 28ویں بھی اب آ رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ کو یہ کمپوزیشن کیسی لگ رہی ہے یہ جو ابھی بنی ہے؟ یہ کمپوزیشن ایسی ہی ہے جیسے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تقسیم کی گئیں، اور جن کو تقسیم کی گئی ان کے پاس جو ان کو پہلے ملی ان کا بھی مینڈیٹ نہیں تھا، تو زبردستی والی ان کو یہ دے دی، تو یہ بھی مجھے اسی طرح کی کمپوزیشن لگ رہی ہے۔ اچھا ایگزامپل آپ دونوں نے بڑی اچھی کوٹ کی، انہوں نے 26 سے 27ویں کی، آپ نے ریزرو سیٹوں کے ساتھ کا۔ ہاں جی، تو دیکھیں نا ریزرو سیٹ جو تھی، اب ایک پارٹی 181 سیٹیں جیتی ہے، ایک 17 جیتی ہے، اب 17 والوں کو تقریباً 60-70 جو ہے وہ ریزرو سیٹیں دے دیں، ٹھیک ہے، اور باقی کو کچھ فارم 47 کے ذریعے جتوا دیں، تو یہ والی جو کمپوزیشن ہے وہ فارم 47 اور مخصوص نشستوں والی ہے، تو ہم اس کو اگر فارم 47 کی وہ کہہ دیں تو کمیشن کہہ دیں تو زیادہ بری بات نہیں ہوگی۔ فارم 47 کا کمیشن آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی، اچھا چلے، یہ آپ نے ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کروا دی ہے۔ راجہ صاحب، یہ جو آج 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کی گئی ہے، ہمارے پاس جو سردار صاحب ہیں انہوں نے تو اس کو فارم 47 کی کمپوزیشن کہہ دیا ہے، عاصم نے جو کہ لا ایکسپرٹ ہے انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کی طرح کی کمپوزیشن ہے۔ اب ذرا آپ بھی اس پہ روشنی ڈال دیجئے کہ آپ کے مطابق، کیونکہ جیسی بات ہے 26ویں 27ویں ترمیم تو آپ لوگوں کے زیر سایہ آئی ہے، تو آپ کی نظر میں یہ بیلنسڈ قسم کی کمپوزیشن ہے؟ راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ راجہ صاحب کو ریکنیکٹ کیجئے، بھئی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے جو راجہ صاحب سے کرنا ہے، جیسی بات ان کی گورنمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اب آصف مجھے یہ بتائیے کہ اوورال ایک مین کوسچن جو مجھ سے کیا جا رہا ہے اس 27ویں ترمیم کو سمجھنے کے لیے، جو بائنڈنگ ہے ہماری فیڈرل کورٹ کی، وہ اس کے فیصلوں کی بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ پہ، لیکن سپریم کورٹ کی کسی بھی فیصلے کی بائنڈنگ نہیں ہے فیڈرل کورٹ کے اوپر، آئینی عدالت کے اوپر۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ ایپکس کورٹ کون سی ہے ان میں سے؟ دیکھیے، جو تو 27ویں ترمیم سے اگر پہلے کی بات کریں تو جوڈیکیچر جو آپ کا آرٹیکل 175 سے آنورڈز ہے، اس میں آئینی حیثیت بھی اور فیصلوں کی جو بائنڈنگ نیچر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تھی، کیونکہ ایک ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری تھی، اس کا اپنا ایک منصب اور مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے بارے میں یہ آئین نے خود لکھا، بلکہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی، کہ کوئی ایسا فیصلہ جو کسی پرنسپل آف لا کو انیشیٹ کرتا ہے تو اس ایکسٹینٹ تک یہ تمام جو ملکی ادارے ہیں وہ بھلے صوبائی ہیں یا وفاقی، ان پہ لازم ہوگا۔ اب اس ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے وہ ایک ایپلیٹ باڈی کی حد تک محدود ہو گئی ہوئی ہے، اور باقی جو سپریم کورٹ کے بنیادی اختیارات ہیں، جیسے اوریجنل جورسڈکشن ہے، آپ کی سو موٹو جورسڈکشن ہے، ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، 184 سب آرٹیکل 3 کانسٹیٹیوشن میں تھا، وہ تمام تر اختیارات سپریم کورٹ سے وڈرا کر کے فیڈرل کورٹ کو دے دیے۔ میں آپ کی جانب آتی ہوں، مزید ڈیٹیل بھی لیتی ہوں۔ راجہ صاحب ہمارے ساتھ آ گئے، ان سے ذرا پوچھ لیں۔ راجہ صاحب، سر عاصم، آپ نے میرا سوال سن لیا تھا یا ریپیٹ کر دوں؟ جی، جو انہوں نے کہا ہے ایپیکس کورٹ کے بارے میں وہ تو سنا۔ نہیں، میں نے کوشچن آپ سے یہ کیا تھا
کہ عاصم ہے ہمارے ساتھ لا ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل جوڈیشل کمیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کی گئی ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کی ہے نا, اتنی ہی یہ کمپوزیشن جو ہے وہ بہترین قسم کی ہے, یا پرفیکٹ قسم کی کہہ لیجئے, یا بیلنسڈ کہہ لیجئے. جبکہ سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے ریزرو سیٹیں بانٹی گئی تھی نا, مطلب ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے وہ سنا نہیں تھا, کہ جیسے 17 سیٹوں کو ملا کے انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنی زیادہ ریزرو سیٹیں دے دی, تو اس قسم کی کمپوزیشن ہے. آپ ذرا بتا دیجئے, کیونکہ دونوں ترمیمیں جو ہیں سر وہ آپ ہی کی ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہیں, مطلب بظاہر تو آپ ہی کی طرف سے آئی ہیں, تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ بیلنس قسم کی کمپوزیشن ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں سمجھنے کی جو ضرورت ہے بنیادی طور پر, وہ اس آئینی ترمیم کا جو وجہ تھی, بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ پہ, عدالتوں پہ جو لوڈ ہے وہ کم کر کے, اور جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں جو کچھ 6-7% ہیں اور وہ 50% ٹائم لے جاتے ہیں, تو اس کو بیلنس کیا جائے. اب اس ترمیم سے پہلے نو ڈاؤٹ ایپیکس کورٹ کون سی تھی؟ سپریم کورٹ. لہذا جہاں پہ بھی نام آنا تھا, جو بھی جوڈیشل کاؤنسل بھی بننی تھی, جوڈیشل کمیشن بھی بننا تھا, سپریم کورٹ کا ہی چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جج ہوتا. آئینی ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام کر دیا گیا, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, تو obviously اب یہاں پر جو اس کی حیثیت ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بھی کل سبسیکوئنٹلی, لیکن آج کی بات اگر کر رہے ہیں تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی, وہ ڈیفینیٹلی چینج ہوگی. انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں تب دونوں چیف جسٹس شامل کیے گئے ہیں, اور ابھی تک جو ہیں وہ اسے جو چیئر کر رہے ہیں وہ سٹل چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے, اور پھر اس میں ایک جج جو ہیں وہ ہیں کہ جو دونوں چیف جسٹس کی باہمی مشاورت سینئر موسٹ جج دونوں طرف سے شامل ہے, اور باقی جی راجہ صاحب کے ساتھ ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عاصم آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیجئے, ایپیکس کورٹ کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے. جی, ایپیکس کورٹ اب جو موجودہ آئینی صورتحال ہے 27ویں ترمیم دو کے بعد جو افراد ہیں وہ جی گورنمنٹ کے اور دو اپوزیشن کے ہیں, تو ایک سول سوسائٹی سے بھی ہیں, وہ جو ایک فرد واحد فیصلہ کرتا تھا, بینچز وہی بناتا تھا, وہی سو موٹو لیتے تھے, وہی زلزلے کے مکان ان کی کوالٹی 2005 میں بنے ہوئے کو چیک کرتے تھے, وہی پرائیویٹ ہاسپٹلز کے جو فلنتھروپسٹ آنرز تھے, فورن پاکستانی انویسٹر جو یہاں آگے ان کے لباس چیک کرتے تھے کہ ٹی شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے, برتن ہوٹلوں کے اسپتالوں کے چیک کرتے تھے. تو آپ نے یعنی کہ بیسیکلی وہ ٹی شرٹ چیک کرنے کے لیے انہوں نے ایک جمہوری روح کے عین مطابق کہ جس میں جی اپنی بات کمپلیٹ کریں. جی آپ کچھ فرما رہے, تو یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے. اس کو تو کسی طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی یک طرفہ طریقہ ہے. ہاں ججز پہ کوئی اگر اعتراض کرے تو وہ تو ہمیشہ کوئی بھی نمائندگی ہوگی کسی بھی طریقے سے, تو کسی فرد پہ اعتراض تو کیا جا سکتا ہے کہ فلاں وزیر اعظم کیوں ہے, فلاں صدر کیوں ہے, فلاں ڈپٹی کمشنر کیوں ہے, وہ تو ایک پہلو ہے اس کا, وہ تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے راجہ صاحب, راجہ صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. راجہ صاحب اس پہ آپ کو پوائنٹ آ گیا, تو کیا اس میں حرج کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے گا, الیکشن کمیشن پاکستان نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے. پہلے بھی 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے, بلکہ 5 دفعہ تو حلقہ بندیاں بھی ہو چکی ہیں. اب کی دفعہ فائنلی الیکشنز کروانے جا رہے ہیں پھر آپ لوگ؟ راجہ صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ راجہ صاحب کے ساتھ شاید کوئی سگنلز کا ایشو آ رہا ہے. عاصم ایک تو اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہیں, دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ فائنلی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, یا 3 دفعہ الیکشن اسکیجول جاری ہوا ہے, 4تھی دفعہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی تو جہاں تک سپریم کورٹ کے عدالتی فیصلوں کی بائنڈنگ نیچر کا سوال ہے, اب وہ واضح ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد وہ جو بائنڈنگ نیچر ہے وہ اب وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نہیں ہے, اب وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے صرف اسی حد تک بائنڈنگ ہو گئے جو کچھ پارٹیز کے آپس کے جو معاملات ہیں, جو ایپلیٹ جوریسڈکشن میں سپریم کورٹ کے پاس ہیں, سول ٹائپ کے ہیں یا کرمنل میٹرز ہیں, جو
آپ کی ایڈورسریز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں لے کر آئیں گی. تو اب ان کی جو دائرہ کار ہے, یہ ایک جو لمٹ ہے وہ اتنی حد تک محدود ہو گئی ہے. اب جہاں تک بلدیاتی الیکشن کا سوال ہے, تو دیکھیے یہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 148 جب انسرٹ ہوا اور اس میں آرٹیکل 219 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اس پہ یہ مینڈیٹ تھا, اور یہ بلکہ ون آف دی سیلینٹ فیچرز تھا 18ویں ترمیم کا کہ بلدیاتی یہ لوکل گورنمنٹس کو انفارچونیٹلی یہاں یہ ایک روز روشن کی طرح آیا ہے کہ چاروں صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں لوکل گورنمنٹس وجود میں نہیں ہیں. ابھی بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ گو کہ خوشائن ضرور ہے, لیکن انہوں نے بھی ایک ڈائریکشن دی کہ یہ آپ شیڈیول جاری کریں. ایسے شیڈیول ماضی میں 12 دفعہ سپریم کورٹ تک جاری کرتی رہی ہے, اور اس کے بعد آپ کی ہائی کورٹس بھی جاری کرتی رہی ہیں. دیکھا یہ جانا ہے کہ کس شدت کے ساتھ, کس سنجیدگی کے ساتھ حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو واقعی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ باڈیز ان کو دی جائیں, تاکہ ان کا جو ایک گراس روٹ لیول پہ جو اسپرٹ ہے لوکل گورنمنٹ باڈیز کی وہ پوری ہو سکے, اور لوگوں کو اپنی گراس روٹ لیول تک اپنی نمائندگی کا موقع ملے. یہ ابھی ایک شکم ہے جو ابھی تک فل نہیں ہوا. یہ پچھلے دور میں بھی نہیں ہوا. موجوجہ جو ہمارا الیکٹورل سسٹم ہے اس میں بھی نہ 14 فروری 2021 کو ختم ہو گئی تھی نا لوکل گورنمنٹ کی میعاد. 120 ڈیز کی جو ہے وہ قدغن تھی, اور اب آج دیکھ لیجیے آج ہم 2025 میں نومبر میں بیٹھے ہیں, تو 4 سال تقریباً گزر چکے ہوئے ہیں. تو آئین کی اگر پاسداری کی جائے تو یہ آئین یہ کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونا ہے, لیکن اس پہ کوئی نہ تو کوئی اس بات پہ کوئی وضاحت ہے, نہ کوئی ریشنل ہے اس کے سامنے کہ کیوں نہیں لوکل باڈیز الیکشن کیے گئے. ریزن کیا ہے کہ آپ اختیار کو ایک خاص حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں, کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ اس کو پاس آن نہیں کرنا چاہتے گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے سردار صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں عاصم کی بات سے؟ اور مجھے یہ بھی بتا دیجیے 3 بار الیکشن اسکیڈول جاری کیا گیا ہے, چوتھی دفعہ بھی جاری ہو کے عمل درآمد ہو جائے گا, یا ہم 5ویں دفعہ یہاں بیٹھ کے اناؤنس کریں گے کہ 5ویں دفعہ جاری ہو گیا ہے, 4 دفعہ پہلے ہوا تھا؟ دیکھیں عاصم صاحب نے جو بات کی نا کہ آئین کی جو پاسداری نہیں ہو رہی, کہ جی فیصلہ ہے کہ 120 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. دیکھیں آئین کا جو بھی آرٹیکل ہے اگر کسی کو سوٹ نہیں نہ کرتا تو وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر کسی کو سوٹ نہیں کرتا ان کو وہ کام کرنا ہے تو امینڈمنٹ ہو جاتی ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان کا جو آج کا نظام ہے یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ بدترین آمریت ہے, بدترین آمریت جس کو ہم کہیں گے. تو یہ اس کی شکل ہے کہ اگر ایک اس میں صرف یہ کیوں نہیں الیکشن ہو رہی جی اسلام آباد میں, صرف محسن نقوی کو پاورفل رکھنے کے لیے الیکشن نہیں ہو رہے, کیونکہ اگر پاور وہ جو ہے بلدیاتی نمائندگوں کو دے دیے تو محسن نقوی کیا کرے گا, پھر محسن نقوی کیسے اس کو کرے گا؟ تو سمپل سی بات ہے کہ محسن نقوی بہت جو ہے وہ لاڈلا بچہ ہے, تو اس کو پہلے وزیر اعلیٰ بنا دیا فل پاور کے ساتھ. وہ کوئی وزیر اعلیٰ جس طرح سے وہ اس کو بنایا گیا تھا وہ کوئی نگران وزیر اعلیٰ نہیں تھا, اس نے وہ پاورز کا استعمال کیا جو ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ پاورفل اس کو بنایا گیا کہ وہ عوام کے اوپر داخلہ بھی تو بہت زیادہ پاورفل ہے نا. میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ جب اس کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ لایا گیا تو اس کو ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ آئی جی کو اور اپنے ڈی پی او کو کہ یہ والی ایف آئی آر آپ کر دیں, اور وہ ایف آئی آر نہیں ہوتی, اور ایک نگران وزیر اعلیٰ آ کے 9 مئی کا سارا نقشہ کھینچ کے اور وہ کر دیتا ہے. تو وہ تو کوئی عام وزیر اعلیٰ تو نہیں تھا نا, محسن نقوی کوئی عام بندہ تھوڑی ہے. تو اب اگر وزیر داخلہ ہے تو اسلام آباد میں کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اگر الیکشن ہو جائے گی پھر محسن نقوی کی کرے گا؟ تو بس سمپل سی یہ بات ہے کہ اس کو لوکل باڈیز علیحدہ ہے, محسن نقوی صاحب کی ڈیوٹیز علیحدہ ہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر لوکل باڈی الیکشن ہو گئے تو اسلام آباد میں جو پاورز محسن نقوی استعمال کر رہا ہے وہ لوکل باڈی کو چلی جائیں گی. جس وقت جو کام وہ کروا رہا ہے جس طرح سے کروا رہا ہے, بس ہن ساری گل میرے کو نہ کھلواؤ, پھر تسی اپنا پروگرام بھی بند کرا لینا ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بھی بتا دیجیے یہ جو آپ لوگ احتجاج کھیل رہے ہیں, یہ آپ نے اشارہ دستور تک ہی بس محدود رہنا یا آگے بھی بڑھنے پلانز کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا بھی اس دفعہ جب ہم احتجاج کریں گے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ قسم کا ہوگا. کس قسم کا؟ یہی تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں پہلے انہوں نے ہمارے 26 نومبر کو ہمارے ورکروں کے اوپر ڈائریکٹ فائر کر کے گولیاں چلا کے ایک بہت بڑا ایک نقصان کیا. ظاہری بات ہے ہمارے لیے ورکروں کی جانیں اس قدر ویلیوبل ہیں, حالانکہ ورکر آج بھی
کہتے ہیں کہ احتجاج کے لیے نکلے ہیں، لیکن ہم ظاہر بات ہے کسی اسٹریٹجیز کے ساتھ چلیں گے، اور اس میں بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے وہ محمود اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دیے ہیں کہ وہ بھی اس کے اوپر اپنی ورکنگ کریں. اور ظاہر بات ہے اس کا جو وزیر اعلیٰ کا تبدیلی بھی جو ہے سہیل افریدی کا آنا بھی اس کا ایک وہ تھا. ہم جلسے کر رہے ہیں، ہم ایک مومنٹم جو ہے بنا رہے ہیں. نومبر میں سنا تھا آپ لوگوں نے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ بڑا مارچ قسم جو ہے وہ مارچ کرنا ہے یا شاید دھرنا دینا ہے، اس طرح کا کوئی پلان تھا آپ لوگوں کا؟ جی بالکل. جنید اکبر کی میں نے سنی تھی، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. وہ کہاں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پارٹی کے اندر مختلف جو ہے وہ آئیڈیاز آ جاتے ہیں. سم ٹائم آئیڈیا آتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ شاید وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ فیصلہ نہیں تھا، وہ ایک آپشن تھا. تو اب جب فیصلہ آئے گا تو انشاءاللہ پورا پاکستان دیکھے گا، اور پورے پاکستان. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب کہ یہ 27ویں اور 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے، عوام خود بھی تنگ ہو کے نکلے گی اور یہ نہیں کنٹرول کر پائیں گے. دیکھیں آپ کے جو پاکستان کا جس جسٹس نے چیف جسٹس بننا تھا، جس کا راستہ روکا گیا 26ویں ترمیم کر کے راستہ روکا گیا، انہوں نے ریزائن کر دیا. سینئر ترین پہلے بھی اعجاز الحسن جو سینئر ترین جسٹس تھے ان کو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ایز اے جسٹس ریٹائر ہو گئے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کو تو انہوں نے سول جج بنا دیتا سی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹس سے سول جج والی کی چلے تھوڑا سا اس کے لیے ورڈ یوز کر لیں، سپریم سول جج جو ہے نا اس لیول پہ ان کو یہ لے آئے تو اس سے بہتر تھا کہ وہ لوگ ریزائن کر دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ریزگنیشن ہوئی ہیں اور دوسری طرح جس طرح سے معاملات کے ابھی حنیف عباسی نے خود پروگرام میں کیا کہ پاکستان کے اندر کارخانے بند ہیں تو معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. جو ایف آئی جو وہ ایک بنی تھی کمیٹی ان کا بھی زیرو رزلٹ ہے کہ انہوں نے 1 روپے کی انویسٹمنٹ وہ پاکستان میں نہیں لا سکے. پاکستان میں بہت سارے کارخانے بند ہونے جا رہے ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ جس پورے سسٹم کی بات کریں اس میں مزید ججز کے مستعفی ہونے کے امکانات بھی ابھی آ رہے ہیں، جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں. پہلے بھی خیر بہت زیادہ ججز کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، وہ استعفے رک گئے، وہ استعفے آئے نہیں اس طرح سے. آپ نے دیکھا کہ 2 آئے اور 1 ہائی کورٹ سے آیا. محسن کیانی صاحب نے درخواست بھی دے دی ہے. وہ میں آپ کی جانب آتی ہوں. میں عاصم سے بھی پوچھوں گی کہ ہائی کورٹ کے 4 ججز کے مستعفی ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آگے بھی پتہ نہیں اب استعفے آتے ہیں نہیں آتے، وہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پینشن مراحت کو بھی دیکھنا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. راجہ صاحب استعفے آ رہے ہیں سر، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے آئین کو مزید مضبوط کر دیا نا، سپریم کورٹ آئین میں تبدیلی کر کے سپریم کورٹ کو مزید مضبوط کر دیا ہے. یہ جو استعفے آ رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ بڑی نارمل سی چیز ہے؟ ججز کو خود ہی سے اس پہ اعتراض ہے تو وہ اپنے جو ہے وہ استعفے دے کے جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کو یا ہماری جوڈیشری کو بڑا مضبوط قسم کا جو ہے وہ ایک پلر بنا دیا ہے. راجہ صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو استعفے آ رہے ہیں میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ بنیادی طور پر استعفے نہیں ہیں، یہ بنیادی طور پر پینشن کی ایک پری میچور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ود آل بینیفٹس وہ اپلائی کر رہے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے. اور وہ تو اس کو استعفا ان معنوں میں جن معنوں میں کوئی اور سرکاری ملازم ریزائن کرتا ہے. جو 2 ججز نے استعفا دیا ہے، میرے پاس استعفے موجود ہے، کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں. اس میں انہوں نے ریزن ہی 27ویں آئینی ترمیم کہی ہے نا، جسٹس منصور علی شاہ. میں صرف یہ گزارش جی پلیز، یہ استعفا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ان کی پینشن ہے اور وہ پری میچور ریٹائرمنٹ ہے. سر مجھے آپ کی اس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ پورا ایک لمبا چوڑا انہوں نے لیٹر لکھا ہے. جس کا ہے وہ پینشن. آپ کن ججز کی بات کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو مضبوط کرنے کا نہیں. مجھے پہلے یہ کلیئر کر دینا راجہ صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ پینشن کے لیے پری میچور قسم کی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لے رہے ہیں، انہوں نے استعفے دیے ہیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں، یہ جسٹس اطہر معین اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ استعفے تو انہی کے آئے ہیں اور ایک وہ شمس مرزا صاحب کا آیا ہے ہائی کورٹ سے. آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟
مجھے سپریم کورٹ کے ان معزز ججز کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی جو جب یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کی پری میچور پینشن ہوگی ریزائن ان معنوں میں جن معنوں میں نے یہ گزارش کی، جن معنوں میں ایک ریزائن کو لیا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا، جس طرح کوئی کسی سرکاری نوکری سے کوئی ریزائن کر دیتا ہے۔ ریزائن اور پینشن لینا یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، اور اس کو ایک مکس اپ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریکارڈ سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اور کر لیں گے۔ چلیں عاصم سے پوچھ لیتے ہیں جی، آپ پوائنٹ دوسری رائے نہیں ہے۔ دوسری بات جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے، سپریم کورٹ کو مضبوط کی بات نہیں، سپریم کورٹ کو ایفیشینٹ بنانا، یعنی عدالتی نظام کو ایفیشینٹ بنانا، اور عام آدمی کو جو وہاں پر جاتی ہیں بہت سے آپ نے ابھی کیسز دیکھے کہ جب اپیل اس کی ایکسپٹ ہوئی اور بریت ہوئی، اس وقت تک وہ آلریڈی عمر قید کاٹ چکا تھا۔ جی جی، تو یہ زیادہ ٹائم اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ سیشن عدالت میں نہیں لگا تھا، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لگا تھا۔ تو سپریم کورٹ میں تو 2-2 سال 3 سال جو ہیں وہ صرف لیو گرانٹ ہونے میں لگ جاتے ہیں، اور کیس کتنے برسوں پینڈنگ رہتے ہیں، نمبر لگتے نہیں ہیں، لگنے کے بعد فیصلہ ہونا تو بعد کی بات ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کی جو تقسیم تھی، اور یہ پہلی دفعہ ملک میں نہیں ہوئی۔ فیڈرل جب کورٹ شریعت کورٹ بنائی گئی تو تب بھی کیا وہ کوئی سپریم کورٹ کے جو اختیارات تھے ان پہ کوئی قدغن تو نہیں تھی، وہ ایک صرف ایک سبجیکٹ کو اس میں سے نکال دیا گیا اور اس کے لیے سیپریٹ کورٹ بنا دی گئی۔ اسی طرح ضلعی عدالتوں میں جب بینکنگ کورٹس بنائی گئیں، جب اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائی گئیں، جب ڈرگ کورٹس بنائی گئیں، تو وہ بھی کوئی خدا نخواستہ سیشن ججز کے جو تھے ان کے اختیارات پہ کوئی قدغن نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے سٹریم لائن کرنے کی جو جوڈیشل پروسیس تھا اس کی ایک کاوش تھی، اور یہ ماضی میں ہوئی تھی، ہم نے نہیں کی تھی۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کو ایک ہی چیز پہ آ جانا کہ جی آئین، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کو سبوٹیج کرنے والا کیسے ہو گیا، کہ یہ تو اسی آئینی پروسیس جو 1973 کے آئین میں لکھا گیا تھا، 1973 کے انیشل ڈرافٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی اسمبلی یا پارلیمنٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے۔ 1973 کی میں بات کر رہا ہوں، کسی امینڈمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اور کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ بھی تو جینون ہو، فارم 47 والی پارلیمنٹ ہے، یہ دبڑدوس والی پارلیمنٹ ہے، اس کا بھی تو اختیار ہوگی۔ وہ جو پارلیمنٹ جو بنی ہے وہ بھی تو آئین کے مطابق ہونا، وہ بھی تو آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ نے بندے اٹھا کے زبردستی جو ہے وہ پہلے آئینی ترمیم کروائی ہے، اور پہلے آپ نے سکندر سلطان راجہ سے زبردستی جو ہے یہ والے لوگوں کو جتوا کے پی ٹی آئی کی سیٹیں اٹھا کے آپ نے مسلم لیگ نون کو دے کے تو آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی اسمبلی بھی تو جینون ہونی چاہیے نا، وہ بھی تو آئینی ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے اصل میں کہ آپ بات جب کوئی ایسی ہو جو لگے تو اس کو سنتے نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا فورم کون سا تھا؟ آپ نے کہیں کمیٹیز میں انپٹ دیا، ایک سنگل ترمیم دی، ایک سنگل کلوز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ریکارڈ پہ۔ سر آپ بات تو ترمیم کی ہے ہی نہیں، بات تو پارلیمنٹ کی ہے کہ کیا پارلیمنٹ آئینی ہے، وہ تو زبردستی کی آئینی آپ نے بنائی ہوئی ہے دبڑدوز طریقے سے، کہ پہلے پورے پارٹی کو آپ جو ہے الیکشن سے باہر نکال دیتے ہیں، نشان چھین کے، اس کے بعد جو ہے آپ الیکشن کروانے کے لیے پورے جو ہے وہ پیپر چھینے جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا آئینی طریقے سے ہوا ہے؟ اگر تو الیکشن پروسیس آئینی طریقے سے ہوا ہے تو یہ پارلیمنٹ بھی ہم اس کو ہم آئینی تصور کر لیں گے، اور یہ جو ترمیم ہے اس کو بھی ہم آئینی طریقہ کار جو ہے تصور کر لیں گے۔ لیکن اگر وہ پارلیمنٹی جعلی طریقے سے اور مختلف طریقوں سے، تو اس کو ہم کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ جی آپ بول لیں، جی آپ پوری کر لیں بات، اس میں یہی پرابلم ہے۔ دیکھیں یہی پرابلم ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہی بات ہو جو ان کی مرضی کی ہو۔ میں نے خاموشی سے ان کی گفتگو سنی، اب لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس میں کون سی ایسی بات کہہ دی تھی۔ یہ سنتے نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ بات میری دے دینا کہ کیا آپ کی پارلیمنٹ آپ باری پہ بولیں نا، وہ بتا دیں، اپنی باری پہ بولیں تو پھر میں جواب دوں۔ میں راجہ صاحب آپ اپنا پوائنٹ کلیئر کر دیں، پھر میں عاصم سے بھی جان لوں۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں ابھی احتجاج کی نوبت آ گئی، ابھی آئین کے سبوٹیج کے الزام لگا رہے ہیں، تو یہ اسمبلی فلور ان کو دستیاب تھا، انہوں نے تقریریں بھی کی۔ آپ اسمبلی کا ریکارڈ دیکھیں
تو اس میں زیادہ ٹائم ان کو اپوزیشن کا ایک ممبر بھی نہیں رہا. بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی سٹیٹمنٹ اور آبجیکٹس اور ریزن بتانے چاہیے, تو بتائے گئے اور ان کے ہر ممبر نے تقریر کی اور دل کھول کے کی, یعنی باوجود اس کے کہ یہ 1/3 تھے, انہیں ڈبل ٹائم دیا گیا, لیکن انہوں نے ترمیم نہیں لائی. یہ ریکارڈ پہ, یعنی آپ دیکھیں اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے تو ہمارے ملک کے 95% شادیاں جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی, کیونکہ یہ کہتے ہیں جی ہماری خاموشی کو اختلاف رائے سمجھا جائے. خاموشی کو عموماً رضامندی سمجھا جاتا ہے. انہوں نے ایک ووٹ بھی کاسٹ کی اس کے خلاف. میرے بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں آپ, کی طرف جانا ہے. 26ویں ترمیم آئی تو آپ کی وزیر قانون کے پاس وہ ڈرافٹ نہیں تھا. جب ڈرافٹ اسمبلی میں آئے گا اس کو ٹائم ملے گا, 5-7 دن ملتے ہیں بحث کے لیے, تو بحث ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ترمیم دی جاتی ہے. ایک بریک کی طرف جانا ہے, مجھے اچانک لائیں اور ووٹنگ کرا کے پاس کرا ایک بریک کی طرف جانا ہے. آئین ہے یہ کسی کو جو کسی ایک کہہ لیں کہ جنرل کونسلر نے کوئی وہاں پہ تو نہیں ایک وہ قانون پاس کرنا یا ریزولیشن پاس کرنی, ایک جو ہے یونین کونسل میں تو نہیں ہونا نا یہ پورے ملک. جی فرما لیں آپ فرما لیں. ٹھیک ہے, انہوں نے فرما لیا. سر میں کہہ رہی تھی کہ ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید 28ویں آئینی ترمیم کا جو کچھ پوائنٹ سامنے آئے ہیں ان پہ بھی جانیں گے کہ گورنمنٹ کی کیا رائے ہے, اپوزیشن اس پہ کیا رائے رکھتی ہے. اس بریک کے بعد